اب مفتی صاحب نے کیا کیا، مفتی صاحب نے اپنا ایک مسکین سا شاگرد ذبح کرنے کے لیے سامنے پیش کر دیا. اس بیچارے کو ہمیں جواب دیتے ہوئے بھی رحم آ رہا ہے. وہ بیچارہ ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو بھی رحم آئے گا کہ اس مسکین کو آگے کر دیا کہ بھائی تم جاؤ. جیسے معاویہ جو ہے وہ دوسروں کو آگے کرتا تھا، خود جنگ میں نہیں جاتا تھا. عمرو یاس ایک مقام پہ جنگ پہ گیا تو وہاں پر وہ مولا علی السلام کے سامنے آنے کے بعد وہ برہنہ ہو جاتا ہے، کپڑے اتار دیتا جاتا کہ الوداع والنہایہ میں ابن کثیر ہے دوسری نے بھی اس مطلب کو نقل کیا ہے. تو ان کی یہ وہ حالت ہے کہ یہ کسی کو آگے کر دیتے ہیں اور وہ بیچارے کپڑے اتار کے بھاگتے ہیں. اب اس مفتی راشد میں اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں تھا، اتنی ضرورت نہیں تھی کہ خود آئے اور اپنے وہ جو مولا علی السلام کے اوپر تہمت لگائی ان مکتب بریلوی نے کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، ثابت کرتے آ کر ہمت کرتے مرد بنتے بڑے. تم کہتے ہو کہ جی ہم فاتح رافضیت تو فلاں فلاں ہمت کرتے، دو روایتیں پڑھی تھی دونوں کا آگے ثابت کرتے. بیچارے مسکین سے شاگرد کو بھیجا جو ایک روایت کے اوپر مشکل سے کلام کر سکا ہے. اس نے کوشش کی کہ میں کوئی حساب کتاب اس کا کروں، لیکن وہ بیچارہ نہ کر سکا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب. ہم نے کچھ دن پہلے مفتی راشد جو بریلوی ایک پاکستان کے اندر مناظر ہیں اور تشیع کو بھی جوابات دیتے رہتے ہیں، ان کی ایک ویڈیو تھی علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے جواب میں، جس میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا. تو مفتی راشد صاحب نے اپنی کتابوں سے روایات پڑھنے کی کوشش کی اور پیش کرنے کی کوشش کی. دو روایات انہوں نے پڑھی. ہم نے دونوں روایات کا مفصل جواب دیا اور ہم نے چیلنج کیا کہ یہ جو دو روایات آپ نے پڑھی ہیں ان روایات کی تصحیح آپ نے پیش کرنی ہے. مسند احمد سے ہم نے ایک روایت پڑھی تھی جو انہوں نے پڑھی تھی اور ہم نے اس کا مسند احمد سے ہی رد کیا تھا کہ یہ اس روایت کی جو سند ہے اس کی صحت آپ نے ثابت کرنی ہے. دوسرا ہم نے ایک اور روایت جو سنن ابی داؤد کی تھی غالباً، اس روایت کے اوپر بھی کلام کیا تھا کہ اس روایت میں دو راوی مجہول ہیں، ان کا بھی آپ نے کیا کرنا ہے، جواب دینا ہے. لیکن مفتی صاحب ظاہری بات ہے ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے، اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے جوابات دیں، اور آج تک یہ ہمارے جوابات دے بھی نہیں پائے. جہاں پر بھی ہم نے ان کی پکڑ کی ہے یہ بیچارے وہاں سے دم دبا کے فرار ہی ہوئے ہیں. اب مفتی صاحب نے کیا کیا، مفتی صاحب نے اپنا ایک مسکین سا شاگرد ذبح کرنے کے لیے سامنے پیش کر دیا. اس بیچارے کو ہمیں جواب دیتے ہوئے بھی رحم آ رہا ہے. وہ بیچارہ ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو بھی رحم آئے گا کہ اس مسکین کو آگے کر دیا کہ بھائی تم جاؤ. جیسے معاویہ جو ہے وہ دوسروں کو آگے کرتا تھا، خود جنگ میں نہیں جاتا تھا. عمرو یاس ایک مقام پہ جنگ پہ گیا تو وہاں پر وہ مولا علیہ السلام کے سامنے آنے کے بعد وہ برہنہ ہو جاتا ہے، اپنے کپڑے اتار دیتا ہے، جیسا کہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر دمشقی نے بھی اس مطلب کو نقل کیا ہے. تو ان کی یہ وہ حالت ہے کہ یہ کسی کو آگے کر دیتے ہیں اور وہ بیچارے کپڑے اتار کے پھر بھاگتے ہیں. اب اس مفتی راشد میں اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں تھا، اتنی جرت نہیں تھی کہ خود آئے اور اپنے وہ جو مولا علیہ السلام کے اوپر تہمت لگائی ان مکتب بریلوی نے کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، ثابت کرتے آ کر ہمت کرتے مرد بنتے بڑے. تم کہتے ہو کہ جی ہم فاتح رافضیت و فلاں فلاں، ہمت کرتے دو روایتیں پڑھی تھی دونوں کو آ کر ثابت کرتے. بیچارے مسکین سے شاگرد کو بھیجا جو ایک روایت کے اوپر مشکل سے کلام کر سکا ہے، اس میں سے اس نے کوشش کی ہے کہ میں کوئی حساب کتاب اس کا کروں، لیکن وہ بیچارہ نہ کر سکا. چلتے ہیں اس بیچارے مسکین بندے کی گفتگو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کیا بھائی صاحب نے محنت کی ہے. یہ میں آپ کے سامنے جناب مفتی راشد رضوی صاحب کو وجہ سے پلیٹ فارم سے چیلنج کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے ان کی توثیق ثابت کریں، ان کی روایت کی اور ان دونوں روایتوں کی صحت ثابت کریں. چیلنج آپ کو جب تک آپ کے آیات ہیں ہمارے چیلنج آپ کے اوپر روایت لٹکا ہوا ہے. بسم اللہ جرأت کریں آئیں. اور یہ جو آپ نے کہا کہ مولا علی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، بسم اللہ ثابت کریں. یہ تو کہتے ہیں ایک روایت نہیں ہے کہ ہاتھ دھو کے نماز پڑھتے تھے، ہم کہتے ہیں آپ ہاتھ باندھنے کے مدعی ہیں کہ رسول کی نماز علی سے سیکھنی ہے، کیونکہ صحابہ نے کہا علی نے ہمیں رسول کی نماز یاد کروا دی، علی کی نماز آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں. بسم اللہ پیش کریں، ہم انتظار کریں بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہنشاہ نقوی رافضی نے چیلنج کیا تھا کہ کوئی اپنی کتابوں سے دکھا دے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے. میں اس ممبر سے اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی اپنی کتاب سے ثابت کر دے نبی نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، کوئی تناؤ کھچاؤ کی بات نہیں ہے، کوئی دل آزاری مطلب نہیں ہے. کوئی اپنی کتاب سے دکھا دے کہ سرکار نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. تو اس کا جواب دیتے ہوئے استاد و استاد العلماء. اب دیکھیں علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے کیا بیان کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی اپنی کتاب سے دکھا دے کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے. بھئی آپ مدعی ہیں نا کہ اہل بیت سے دین لیتے ہیں، آپ مدعی ہیں کہ جناب جو شہنشاہ نقوی صاحب نے بیان کیا ہے کہ اگر نماز دیکھنی ہے رسول کی تو علی کی نماز دیکھو. تو علی کی نماز تو آپ لوگوں کے پاس ہے نہیں. مولوی صاحب پھنس تو آپ بہت برے گئے ہیں کہ آپ کے پاس مولا علی کی نماز ہی نہیں ہے، اور مدعی آپ کس چیز کے ہیں کہ دین ہم نے اہل بیت سے لینا ہے. جی ہم تو اہل بیت سے دین لیتے ہیں. تو ثابت ہو گیا کہ آپ لوگوں کے پاس اہل بیت سے کچھ بھی نہیں ہے. حتیٰ دو روایتیں آپ مولا علیہ السلام کے حوالے سے پیش کرنے کی آپ نے جرت کی، لیکن وہ دونوں کی دونوں ضعیف، شدید ضعیف. پھنس گئے آپ. ابھی آپ اس بیچارے کو آگے کر رہے ہیں. تو جو علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے جملے تھے اس کے مطابق آپ کو دلیل لے کر آنی تھی.
پھر آپ ہم سے تقاضا نہ کریں کہ ہم سنی کتابوں سے دکھائیں. جو بیچارہ یہ مسکین آخر میں کہے گا کہ جی ایک روایت دکھاؤ کہ ہاتھ کھول کے. بھائی ہم کیوں دکھاؤ؟ ہم اپنے کتب کے پابند ہیں, تم اپنی کتب کے پابند ہو. تم نے پیش کرنا ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے, ہم سے کیوں دلیل مانگ رہے ہو؟ تمہارا تک نہیں بنتا ہم سے دلیل مانگنا. تم کہتے ہو کہ مولا علیہ السلام نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی, ثابت کرو, کیوں نہیں کر پا رہے؟ آگے چلیں جی, دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. کنز الدلائل مفتی راشد محمود رضوی صاحب حافظہ اللہ نے اہل سنت کی موت پر کنز الدلائل, وہ کنز الدلائل کی حالت یہ ہے کہ میدان سے بھاگ گیا. ان کتابوں سے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ جو کہ اہل بیت کے امام ہیں اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں, وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے اور رفع یدین کے بغیر نماز پڑھا کرتے تھے. اس سلسلے میں جو حدیث مفتی صاحب نے پیش کی وہ صحیح بخاری میں 1198 نمبر حدیث کے اوپر تعلیقاً امام بخاری لے کر آئے, جس کی سند ہمیں مصنف ابن ابی شیبہ میں ملتی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن ابی شیبہ لکھتے ہیں کان علی اذا قام فی الصلاۃ وضع یمینہ علی رزقہ, فرماتے ہیں جب مولا علی نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنی دائیں ہتھیلی کو بائیں گھٹ پر رکھا کرتے اور پوری نماز تک اس طرح کھڑے رہتے, الا یہ کہ آپ کو جسم پر کچھ لانا پڑے یا کپڑے درست کرنا پڑے. تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے مفتی صاحب نے یہ ثابت کیا کہ مولا علی وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے. تو اس پر ایران کے اندر بیٹھے ایک رافضی نے یہ اعتراض کیا کہ اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ آئیے بسم اللہ ان کی توثیقات ذرا پیش کیجیے. اگر آپ میں ہمت, جرت, حوصلہ بریلویوں میں ہے تو بسم اللہ آئیں اپنی آبرو بچائیں, اور آپ کو پوری زندگی لگ جائے گی کہ ہم رافضیوں کا جواب دیں. اصل رافضیوں کے آپ ہتھے چڑھے نہیں ہیں نا. رافضی کا یہ اعتراض اس کی علم حدیث سے ناواقفیت کا منہ بولتا ثبوت ہے, کیونکہ محدثین کے ہاں یہ حدیث حسن درجے کی حدیث ہے, جیسا کہ امام ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب التغلیق التعلیق میں اس سند کو حسن قرار دیا ہے, اور امام بہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے. اب جہاں تک بات ہے راوی کی, رافضی نے اعتراض کیا کہ اس میں جریر بن غزوان جو ہے مجہول ہے. تو یہ میرے ہاتھ میں کتاب الثقہ کہتے ہیں جی اس بیچارے کی قابلیت کا اندازہ لگائیں. کہتے ہیں جی رافضی کی یہ جہالت ہے علمی حدیث سے, جبکہ اس کو محدثین نے اپنی کتابوں میں حسن درجے کی کہا ہے. جی بہقی نے اس کو حسن کہا ہے, ابن حجر نے حسن کہا ہے. میں کیا کہوں, اللہ ان سے پوچھے بھائیو یہ بتاؤ کہ جب انجینئر محمد علی مرزا توثیقات پیش کرتا ہے تو تمہارا یہی مفتی راشد بیٹھ جاتا ہے اور ایک ایک راوی کے اوپر بحث کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ذہبی نے اس کو صحیح کہا ہے, اس کو جناب حاکم نے صحیح کہا ہے, لیکن مفتی راشد صاحب کو اس وقت علم رجال یاد آ جاتا ہے. کہتے نہیں جی یہاں پر یہ ان سے روایت کر رہا ہے, مدلس راوی ہے, یہ عنعنہ آ گیا ہے. تو وہاں پر تو سارا رجال آ جاتا ہے, پھر ایک ایک راوی میں بحث ہوتی ہے. وہاں پہ نہیں کہتے جی فلاں محدث نے اس کو یہ کہا, فلاں محدث نے اس کو یہ کہا. اگر کسی محدث نے کسی روایت کو صحیح کہا ہے, حسن کہا ہے, تو آؤ پھر میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں کہ الاحادیث المختارہ میں ابو بکر نے آخری وقت میں جرأت ہے اس کا جواب دینا, آخری وقت میں یہ روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یہ کہتے ہیں جی محدثین نے اس کو حسن کہا ہے. تو یہ لو پھر محدثین کے حسن کہنا, تمہارے ابو بکر صاحب کی فاتحہ پڑھ دیتے ہیں, ابھی پتہ چل جائے گا کہ محدثین کی باتوں کو کتنا مانتے ہو. اور جو میں محدث صاحب میں دکھا رہا ہوں وہ تو پھر کہیں اوپر کا محدث ہے, جس میں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے محدثین نے جب ایک روایت کو بیان کر دیا ہے تو پھر اس کے بعد تم لوگوں کا تک نہیں بنتا نا کہ کہو کہ یہ روایت صحیح نہیں. الاحادیث المختارہ یہ روایت ہے عبد الرحمن بن عوف عن ابی بکر, کیا کہتے ہیں کہ فَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ كَشَفْتُ بَيْتَ فاطمہ, کاش میں 3 چیزوں میں مجھے بڑا افسوس ہے. ان میں سے ایک چیز کیا ہے کہ کاش میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی حد تک حرمت نہ کرتا, یعنی اس گھر کو نہ کھولتا. آؤ جی اس روایت کو کیا کہا, قُلْتُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَن, یہ حدیث حسن ہے. اب تم لوگ ڈوب کے کہیں غرق ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ حضرت ابو بکر نے اپنے منہ سے اقرار کر لیا ہے, اور تمہارے مبنا کے مطابق جی محدثین نے حسن کہا. یہ ایک محدث نے حسن کہا, میں تو اور بھی دکھا سکتا ہوں کہ اور محدثین نے بھی حسن کہا اس کو, اس روایت کو. تو ابو بکر نے اعتراف کر لیا کاش میں زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کی بے حرمتی نہ کرتا. اب کیا بنے گا تم لوگوں کا, حدیث تو حسن ہو گئی. یہاں پہ اگر تم میں سے کوئی گیا کہ جی وہ فلاں راوی پہ اگرچہ تم جاؤ تو اس میں بھی تمہاری جرت نہیں ہے, اس میں بھی تو ہم چیلنج کرتے ہیں تمہاری جرت نہیں ہے اس کے راویوں کو ہاتھ لگاؤ, اس روایت کو ہم صحیح ثابت کر سکتے ہیں, حسن ثابت کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی اس طرف جاؤ گے بھاگ کر کہ جی اس میں تو فلاں راوی یہ ہے فلاں راوی. بھائی یہاں پہ محدث کی توثیق پہ اعتماد کیوں نہیں کیا؟ اب یہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت پیش کی گئی یہ ہم نے پہلے بھی بیان کی تھی, یہ دیکھیے گا, یہ المصنف لابن ابی شیبہ جس سے یہ بیان کر رہا تھا. یہاں پہ وہ روایت ہے کہ امیر المؤمنین جو ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے. کون سی روایت؟ 3983. خود اس کتاب کے محقق نے کہا اس کی سند کیا ہے, مجہول ہے لجہالت غزوان, اور ابو داؤد نے اس کو یہاں پہ یعنی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. تو خود ایک محقق نے تمہارے اس کو کیا کہا ہے, مجہول کہا ہے اس کی سند کو. اب آگے سنیں جی اس کی توثیق بیان کرے گا. امام ابن حبان اپنی کتاب الثقات میں
जरीर बिन गज़वान की तौसीक कर रहे हैं। और अब इस पर राज़ी का एतराज़ कि इमाम इब्न हिब्बान की तौसीक जो है इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी किताब में इस रावी का नाम लिखा है, तौसीक के अल्फाज आपने नहीं दिखाए कि कहा हो कि सिकातुन ऐनुन फलानुन, नहीं, सिर्फ नकल किया है, यानी उसको नाम लेकर आए हैं सिकात में। और इब्न हिब्बान के बारे में आपके मुहद्दिसीन का क्या कहना है कि वो मुतसाहिल थे, और मुतसाहिल की तौसीक पे एतमाद नहीं किया जा सकता। अभी मैं आपकी खिदमत में वो भी ले आता हूँ, ये मुलाहजा कीजिए, मैं आपकी खिदमत में रखूँ कि इब्न हिब्बान को इनके अपने ही उलमा ने क्या कहा है कि ये मुतसाहिल था, और इसकी तौसीकात पे मैंने पहले भी दिखाया था, यानी पिछली हमारी उस नशिस्त में भी दिखाया है, इस बेचारे ने उसको टच नहीं किया। ये मुलाहजा कीजिए, ये तज़किरतुल मुहताज इला अहादीस अल मिनहाज इब्न मुलक्कन की किताब है, और ये क्या कहते हैं कि अगरचे इसको इब्न हिब्बान ने अपनी अस्सिकात में नकल किया है, व इंदा करहु इब्न हिब्बान फी अस्सिकात अला काइदतिही फी तौसीक वकाल फ़ी काबुल व इन्नमा वस्सक़हु इब्न हिब्बान अला तरीक़तिही फ़ी तौसीक़िल मजाहिल इज़ा लम यबलुग़हु अनहुम जर्ह, कि जब उसके हवाले से कोई जर ना आए, व हाज़ा गायतु तसाहुल, कि इब्न हिब्बान ने मजहूल अफराद की तौसीक की है जब तक उसके हवाले से कोई जर मौजूद नहीं होती, वो मजहूल है, इब्न हिब्बान ने उसको अपनी अस्सिकात में नकल कर दिया और कहा हाज़ा गायतु तसाहुल, ये तो सबसे बढ़कर तसाहुल है। और मुतसाहिल की इस तौसीक पे मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है, एतमाद नहीं किया जाएगा जब तक इसको दीगर तौसीकात से सहारा नहीं मिलेगा या इसकी तायीद में दीगर कोई तौसीक मौजूद नहीं होगी। लेकिन अब मौसूफ इल्म हदीस हमें पढ़ाने आए थे, लेकिन इस बेचारे लड़के को हम बताएंगे अभी। या इमाम इब्न हिब्बान की आदत थी कि वो मजाहिल की तौसीक कर देते थे, तो ये भी कोई कायदा कुलिया है ही नहीं। इमाम इब्न हिब्बान की तौसीक कायदा कुलिया नहीं है, ये मैं अभी एक दिखाता हूँ इस बेचारे को। ये कायदा देखा, आगे देखो, सिलसिलतु अहादीस ज़ईफ़ा वल मौदूआ नासिरुद्दीन अलबानी फ़ाकूल, क्या कहते हैं जी, इसकी इसनाद में फ़लाँ वफ़ी है मल्लम युवस्सिक़हु इल्ला इब्न हिब्बान, कि इसमें जो रावी है इसकी तौसीक फ़कत इब्न हिब्बान ने की। अल्लाज़ी, कौन इब्न हिब्बान, कि उसके मज़हब क्या था, तौसीकुल मजाहिल व किताब अस्सिकात मशहून बिहिम, उसकी किताब जो है अस्सिकात इस चीज़ से भरी पड़ी है, वो तौसीकुल मजाहिल करते थे। कहते हैं ऐसा कोई कायदा कुलिया है नहीं। फिर तज़किरतुल अख़यार, इसमें देखें इब्न मुलक्कन की 804 मुतवफ़ा, वो क्या कहता है, खुद यहाँ पे कहता है कि इब्न हिब्बान की जो तौसीक है उसकी आदत थी कि वो इस तरह की तौसीकात की, अगर मजाहिल की तौसीक करता था, खिलाफ़न लिज़्ज़हाबी व अस्क़लानी, ये इब्न हजर की आगे बात करेगा, अस्क़लानी और ज़हाबी के वग़ैरहिमा मिन अन्नुक़ाद, क्यों, क्योंकि ये जो नाक़िदीन थे ज़हाबी और अस्क़लानी, फ़इन्नल क़ाइदा इंदहुम अल अदमुल एतदाद बितौसीक़ इब्न हिब्बान, ये दोनों ज़हाबी और अस्क़लानी जो हैं वो इब्न हिब्बान की तौसीक की परवाह नहीं करते। इब्न हजर का लेके आया जी हमारे सामने। और अभी आगे चलें, इसके इल्म रिजाल हमें बताते हैं, भाई बच्चे आपका काम नहीं है, ठीक है, अपने उस्ताद को भेजो, उसका भी काम नहीं है। वो जो कंजुल दलाइल है ना तुम्हारा, कंजुल दलाइल के दलाइल ख़त्म हो गए रावजियों के सामने, लड़कों को आगे करते हो। वहाँ चैलेंज होगा जहाँ उनकी तौसीक के मुकाबले में कोई जरा हो, जहाँ किसी ने तदईफ की हो, जहाँ किसी ने जरा की हो, इमाम इब्न हिब्बान ने उसकी तौसीक कर दी हो, तब उनकी तौसीक को चैलेंज होगा। यहाँ तो कोई जरा साबित नहीं है, लिहाजा इब्न हिब्बान की तौसीक करना, वो मैं पेश कर चुका हूँ कि उसकी आदत थी जब वो किसी पे कोई जर नहीं होती थी तो वो क्या करता था, आके तौसीक कर देता था, उसको सिकात में नकल कर देता था, और यही गायत तसाहुल है, और यही मुहद्दिसीन ने बयान किया है। आगे चलें, जगह बरकरार है। इसके अलावा राफ़ज़ी ने एक और सफेद झूठ बोला कि इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने अपनी किताब तहरीर तक़रीब में जरीर बिन गज़वान को मजहूल लिखा है। उसके बाद हम चलें तहरीर तक़रीब में। तहरीर तक़रीब इब्न हजर अस्क़लानी की अजद सालिस यहाँ पर देखिएगा, कहते हैं गज़वान बिन जरीर अज़्ज़बी, इसके मौला अल-कूफ़ी मकबूल मिन सादिसा, तब का सादिसा से कहते हैं मकबूल रावी है, कहते हैं बल मजहूलुल हाल, भाई ये मजहूलुल हाल है। तो ये राफ़ज़ी का सफेद झूठ है। पहली बात तो यह तहरीर तक़रीब इमाम हजर अस्क़लानी की किताब नहीं है। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी की किताब तक़रीब तहज़ीब में इमाम इब्न हजर अस्क़लानी इसको मकबूल लिख रहे हैं। इसके सफ़ा नंबर 159 पर मकबूल मिन सालिसा थी, उन्होंने कहा है कि इसकी रिवायत मकबूल है, ये मकबूल दर्जे के रावी हैं। अब इस बेचारे की इल्म रिजाल से जहालत ऐसी है, कह रहा है कि जी मकबूल, इसकी रिवायत मकबूल है। वो मकबूल, इसको बेचारे को ये नहीं पता कि मकबूल जो इस्तिलाह है इब्न हजर के नज़दीक कि वो किसी रावी को जब मकबूल कहता है ये उसकी तौसीक नहीं है, और यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि इसकी रिवायात मकबूल है। यानी इस बेचारे को इतना नहीं पता कि इब्न हजर की इस्तिलाह मकबूल का मतलब क्या है। और तहरीर तक़रीब व तहज़ीब जो है वो डॉक्टर बशार अव्वाद मारूफ और इनकी है, और ये किसके ऊपर है, इब्न हजर की किताब पे है, और इब्न हजर के अक़वाल नकल करने के बाद फिर वो आगे
اس کے اوپر تعلیقہ لگاتے ہیں کہ اگر ابن حجر نے مثال کے طور پر کسی راوی کے بارے میں کہا کہ یہ ہے تو آگے یہ اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں کہ بل ضعیف یا بل مجہول، کہ ابن حجر نے مقبول کہا ہے لیکن ہم کیا کہتے ہیں بلکہ یہ راوی مجہول ہے۔ صحیح ہو گیا ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ اس بیچارے کو مقبول کی اصطلاح کا نہیں پتا، وہ بھی ہم اس کو بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ یہ ہم نے جیسے یہاں پہ بیان کیا تو یہاں پہ دیکھیے گا وہ کہتے ہیں لم یوثق غیر ابن حبان ولذلک قال الحافظ مقبول، چونکہ ابن حبان کے علاوہ کسی نے اس کی توثیق نہیں کی تو ابن حجر نے کہا مقبول، یعنی عند المتابعہ، متابعت میں کام آتا ہے وہ بندہ، یعنی وہ بندہ کب کام آتا ہے؟ متابعت میں یا شواہد میں وہ بندہ کام آئے گا، نہ کہ آپ کہو کہ جناب اس بندے کی روایات مقبول ہیں اور یہ کہہ رہا ہے جی اس بندے کی روایت مقبول، لکھا ہوا ہے نا مقبول لکھا ہوا، بیچارے نے دیکھا ہے کہ جس کی روایت مقبول ہے۔ یہ علم حدیث ہمیں پڑھانے آیا تھا اور بیچارے کو خود اصطلاحات کا علم نہیں ہے۔ آپ ابن حجر اسقلانی تو اس کو مقبول لکھ رہے ہیں اور آپ حاشیہ کسی کا پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ مجہول ہے، تو امام ابن حجر اسقلانی کی طرف جھوٹ ہے، اور امام ابن حجر اسقلانی نے تو اس کی سند کو حسن قرار دیا ہوا ہے۔ اب اس کے علاوہ امام ذہبی کے موقف کا سہارا لیتے ہوئے آپ آج ایک اور بھی ہم بتا دیتے کہ ابن حبان کا جو کہہ رہے تھے نا قاعدہ نہیں ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کس سے، خود آپ کے کس کے متعلق، یہ ملاحظہ کیجئے لسان المیزان، لسان المیزان میں ابن حجر کے حوالے سے کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قلت وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جحالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب والجمہور علی خلافہ۔ وہ کہتے ہیں ابن حبان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، یہ جو اس کو اصالۃ العدالہ میں ڈالتے ہوئے اگر کیا کہتے ہیں جناب اس کی جہالت منتفع، جب اس کی جہالت منتفع ہو جائے اس کی عدالت کی بنیاد پر اور اس کی روایت کی توثیق کر دیتا ہے، اس کو ثقات میں شامل کر دیتا ہے، یہ مذہب عجیب ہے اور جمہور اس کے مخالف ہیں۔ تو یہ ابن حبان، یہ آپ کا ابن حبان خود بیان کرتا ہے کہ جس چیز کی طرف ابن حبان گیا کہ اگر کسی شخص کی اپنی جہالت ثابت نہ ہو، یعنی اس کی انتفت الجہالہ، تو وہ عادل سمجھا جائے گا جب تک اس کی جر ثابت نہ ہو، یعنی اس پہ کوئی جر بھی نہیں ہے اور دوسری طرف سے اس کی جہالت ثابت نہ ہو تو اس کو وہ اصالۃ العدالت کا قاعدہ جاری کرتے ہوئے اپنی ثقات میں نقل کر دیتا ہے۔ خود ابن حجر نے کیا کہا؟ ابن حجر کیا کہتا ہے کہ مذہب عجیب والجمہور علی خلافہ، اگر انہوں نے سن دی کہ یہ کیا ہے، مذہب عجیب ہے اور جمہور اس کے خلاف ہیں۔ کہتے ہیں یہ اس طرح تو کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے۔ خود ابن حجر جو ہے وہ ناقد ہے، یہ تو خود علماء اہل سنت کے ہاں، جیسے میں ایک دو دکھا بھی چکا ہوں کہ ابن حبان ابن ملکن نے کیا کہا، ابن حجر کے نزدیک فقط ابن حبان کی توثیقات جو ہے وہ کفایت نہیں کرتی، ذہبی کے نزدیک بھی ایسے ہی ہے کہ ابن حبان نے توثیق کی تو جناب وہ اس کو اعتماد کر لیتے ہیں، بلکہ ابن حجر نے مقبول کہا ہے اور مقبول بھی کوئی توثیق نہیں ہے، اور ابن حبان کے اوپر جو ناقدین ہیں ان میں سے ایک ابن حجر بھی ہے، اور یہ بندہ آ کے کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا کوئی قاعدہ تو ہے ہی نہیں کہ وہ یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ آگے سنیں جی، کہا کہ امام ذہبی نے کہا لا یعرفو، تو اس لیے ان کی روایت جو معتبر نہیں ہے، تو یہ بھی آپ کی علم حدیث سے ناواقفیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ امام ذہبی کے اس موقف کا کہ انہوں نے کہا لا یعرفو، اس کا رد امام ملتائی نے اپنی کتاب میں کیا ہوا ہے۔ امام ملتائی نے لکھا ہے کہ امام ذہبی نے جو کہا ہے میں نہیں جانتا، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ حضوان بن جریر سے اس کے بیٹے بھی روایت کر رہے ہیں اور ابو الحکم بھی روایت کر رہے ہیں، اور محدثین کا اصول ہے کہ جب دو راوی کسی راوی سے روایت کر لیتے ہیں تو اس کا مجہول الحال ہونا، اس کا مستور ہونا، اس کی جہالت ختم ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ تو اس اصول سے بھی آپ کی ناواقفیت ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ جی یہاں پر ایک اور میں دلیل دے رہا ہوں کہ یہ جو روایت ہے، ہم روایت ذرا لے آئیں آپ کے سامنے تاکہ یہ روایت ہے، یہ روایت دیکھیے کہ ابن جریر الضبی عن ابی، ٹھیک ہے جی، ابن جریر الضبی جو ہے وہ روایت کرتا ہے، اور اس سے اگر دو، پہلی بات ہے دیکھو دو ثقہ راوی، ایسے دو ضعیف راوی غیر ثقہ راوی اگر کریں تو وہ یہ ایک تو قاعدہ جو ہے جو تم بیان کر رہے ہو یہ پہلے ٹھیک سے بیان کرو۔ پہلا قاعدہ کیا ہے کہ ثقات نقل کریں، یہ لفظ اس میں ایڈ کرو، اپنے جو ہے وہ کاپی پہ جہاں پہ لکھتے ہو نا علم رجال کسی کے پاس تو یہ ایڈ کرو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تم نے کہا کہ ابن جریر الضبی، اس کا نام غزوان بن جریر ہے، غزوان بن جریر سے اس سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ عبد السلام بن ابی حازم ہے، ٹھیک ہے، عبد السلام بن ابی حازم اس سے روایت نقل کرتا ہے، اور وہ یہی روایت ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے۔ تو آپ نے جو یہ بات کی ہے یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، یہ غزوان بن جریر الضبی اور مقبول راوی ہے، یعنی
مطابعات میں، اور اس سے جو آپ کہہ رہے تھے کہ جناب اس سے فلاں فلاں اگر اپنی کتابوں میں روایت نقل کرے تو پتہ چلے گا۔ اب میں آپ کو غزوان دکھا دیتا ہوں کہ غزوان، یہ دیکھیں غزوان بن جریر کہاں سے، یہ ملاحظہ کیجئے، تاریخ الکبیر سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ غزوان بن ارجری، یہ غزوان بن جریر ہے، یہ غزوان بن جریر کس کتاب سے، تاریخ الکبیر سے، غزوان بن جریر، اور اس سے ان ابی، ٹھیک ہے، یہ اپنے والد سے روایت نقل کرتا ہے، اور اس سے روایت نقل کرتا ہے عبدالسلام بن شداد۔ دو بندے کدھر ہیں نقل کرتے ہیں، دو بندے، دو سکہ بندے پیش کرنے تھے نا تاکہ جہالت دور ہو جائے، وہ تو تم نے پیش نہیں کیے۔ ایک راوی پہ ہاتھ رکھا غزوان بن جریر پہ، اور الٹا بتا رہا ہے، اس بیچارے کو نام بھی ٹھیک سے نہیں آ رہا، الٹا بتا رہا ہے کہ غزوان بن جریر جو ہے ان ابی اپنے والد سے روایت نقل کرتا ہے، اور اس کا والد کون ہے، خیلی ممنون، اور اس کا والد کون ہے، ان ابی، اس کے باپ کا نام ہے جریر الزبی، ٹھیک ہے، اس کے باپ کا نام ہے جریر الزبی، اور اس کے اوپر بھی کوئی تم نے کلام نہیں کیا، اور اس سے دو سکہ راوی روایت کرتے ہیں، اس کی بھی تم نے جہالت مرتفع نہیں کی۔ ہم نے کہا دو راوی مجہول ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ دونوں کی دلیل آپ نہیں دے سکے۔ آگے سنیں، ثابت ہوتا ہے کہ یہ روایت مقبول ہے، حسن درجے کی روایت ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی کا اس کی سند کو حسن قرار دینا، امام بہقی کا اس کی سند کو حسن قرار دینا، امام ابن حبان کا غزوان بن جریر کی توثیق کرنا، امام ابن حجر اسقلانی کا ابن حجر کا توثیق کرنا، بھائی اپنی درستگی کر لے، مقبول توثیق نہیں ہے، یہ کہتا ہے ابن حجر نے اس کی توثیق کی ہے، یہ اس بیچارے کو اتنا نہیں پتا، میں نے اس لیے کہا نا اس مسکین کو آگے کر دیا ذبح کرنے کے لیے۔ غزوان بن جریر کو مقبول کہنا، اور امام محلتائی کے بیان کردہ اصول کے مطابق یہ روایت حسن درجے کی روایت ہے، آپ کا دعویٰ باطل ہے، آپ کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ اس بیچارے نے سنا نہیں، ہم نے دو راویوں کی بات کی تھی، دونوں مجہول ہیں، تو وہ دونوں پہ کلام کرنا تھا نا، ایک پہ کلام کیا، وہ بھی آپ کے کام نہیں آیا، ایک ایک آپ کی دلیل کا ہم نے جواب دے دیا۔ اب 2 منٹ کے لیے اعلیٰ سبیل التنزل یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، تو آپ کے پاس کون سی صحیح روایت ہے؟ ایک صحیح روایت آپ پیش نہیں کر سکتے جس میں ذکر ہو کہ مولا علی نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی ہو۔ آپ کے بڑوں نے چیلنج کیا کہ کوئی اپنی کتابوں سے ثابت کر دے کہ مولا علی نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی ہو، تو اس کا جواب دیتے ہوئے قبلہ مفتی صاحب نے اہل سنت کی معتبرترین کتابوں سے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ جو کہ اہل بیت کے امام ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، وہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا۔ مولوی صاحب بڑوں والی عادت ہے نا، مسند والی روایت کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اگر مفتی راشد نے تیاری کروائی تھی تو ٹھیک سے نہیں کروائی، پہلی بات ہے اس روایت پہ بھی ٹھیک سے تیاری نہیں کروائی، پھر وہ مسند احمد والی جو روایت جو آپ کے کیا ہے جی، کون سا تھا، کنز الدلائل، اوہ ہو سبحان اللہ، کنز الدلائل مفتی صاحب نے آپ کو ٹھیک سے تیاری نہیں کروائی، وہ مسند والی روایت کا جواب کس نے دینا تھا؟ پھر اس میں تو دو راویوں پہ ہم نے ہاتھ رکھا تھا، ایک کو کیوں آپ نے ہاتھ لگایا؟ ایک کو ہاتھ لگایا، اس میں بھی آپ بیچارے پکڑے گئے، اس کی بھی آپ توثیق پیش تو نہ کر سکے نا، کہا جی ابن حبان نے اس کو کہا، ابن حبان کا قاعدہ آپ کہتے ہیں محدثین کا یوں ہے نہیں، وہ میں نے آپ کو ابن حجر سے بھی دکھا دیا، سب سے دکھا دیا، اور زابی نے بھی کہا کہ یہ راوی مجہول ہے، اور کہا کہ جی دو سے نقل کرے، وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا، وہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون کس سے روایت کرتا ہے۔ آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ رواعن، ٹھیک ہے، یہ کن سے روایت کرتا ہے اور اس سے کون سے روایت نقل کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو اس کا فرق نہیں پتا۔ آگے سنیں بھی، تو اس پر آپ نے اعتراض کیا کہ اس کی توثیق اور صحت کو ثابت کرو۔ تو اب ہم تمام بریلویوں کو بالخصوص جناب مفتی راشد رضوی صاحب کو ولی کے پلیٹ فارم سے چیلنج کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہیں ان کی توثیق ثابت کریں، ان کی روایت کی، اور ان دونوں روایتوں کی صحت ثابت کریں۔ چیلنج آپ کو، جب تک آپ کہتے آیات ہیں ہمارے چیلنج آپ کے اوپر تلوار لٹکا ہوا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی کا اس کی سند کو حسن قرار دینا، امام بہقی کا اس کی سند کو حسن قرار دینا، امام ابن حبان کا غزوان بن جریر کی توثیق کرنا، امام ابن حجر اسقلانی کا غزوان بن جریر کو مقبول کہنا، اور امام محلتائی کے بیان کردہ اصول کے مطابق یہ روایت حسن درجے کی روایت ہے، آپ کا دعویٰ باطل ہے، آپ کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ اب آپ سے ہمارا مطالبہ ہے ایک حدیث لا کے دکھاؤ، بخاری۔ ہاں جی، اب آپ سے ہمارا مطالبہ ہے، وہی نا بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے چلنا کیسے ہے اس روایت کے اوپر۔ دوسری بات، میں جب میرا چیلنج جب چلا رہے ہو کہ دو روایتیں، تو وہ دوسری کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ پھر اس میں دو باپ اور بیٹا دونوں مجہول ہیں، وہ بیان کیوں نہیں کیا؟ وہ مولوی صاحب کس نے بیان کرنا تھا؟ پھر جیسا کہ میں نے پچھلی اس میں دکھایا تھا، میں ایک دفعہ دوبارہ ان کی یاد آوری کے لیے دکھا دیتا ہوں، یہ تہذیب الکمال، کہا کہ ابن غزوان بن جریر الزبی، ابن حبان خود کون کہتے ہیں؟ دکتر بشار عواد معروف اور شعیب النعود کا اس کے اوپر تعلیق ہے کہ وثقہ ابن حبان علی عادتہ فی توثیق المجاہل من التابعین، اور ذہبی نے میزان میں کہا ہے کہ لا یعرف، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ بیچارے اس کے اوپر چل کر آ گئے کہ جی یہاں پہ چونکہ مغلطائی نے کہا ہے، وہ آپ کو دلیل بھی دینی تھی نا کہ اس سے یہ لوگ روایت کرتے ہیں اور یہ دو راوی ثقہ ہیں، یہ پہلے پیش کرنا تھا۔ دوسری بات یہ دوسرے اس کو بھی بیان کرنا تھا، جو دوسرا اس کا باپ اور بیٹا چونکہ دونوں مجہول ہیں تو وہ آپ نے بیان نہیں کیا۔ اس کے بعد العواسم والقواسم کے اوپر بھی ہم نے دکھایا کہ جبکہ حسن اسناد کا ہے، جبکہ ابن جریر اور جو اس کا نام غزوان ہے، اس کی ابن حبان کے علاوہ کسی نے توثیق نہیں کی، وقضا ابوہ، اور اسی طرح اس کا باپ بھی مجہول ہے کہ جس کی کسی نے توثیق پیش نہیں کی۔ سنن ابی داؤد
اور یہ ہم نے دیکھیں خود شعیب برنو سے دکھایا کہ اسناد و ضعیف، ایک موقع وہاں سے دکھایا، دوسرے اسے دکھایا اسناد و ضعیف، جریر الضبی وابن اسم غزوان مجھولان ولیس لہما فی الکتب الستہ سوا ھذا الحدیث، کہ اس حدیث کے علاوہ کتب ستہ میں ان دونوں سے کوئی روایت نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے جی وہ بھی اس سے نقل کرتا ہے، یہ بھی اس سے نقل کرتا ہے، اس طرح نقل کرنے سے وہ راوی جہالت سے باہر نکل آتا ہے۔ یہ کوئی منطق ہے، یہ کوئی جواب ہے، یہ کوئی علمی حدیث ہے تم لوگوں کی؟ کیسے کیسے شاگرد پالے ہوئے ان لوگوں نے، استاد ماشاءاللہ ان کا بیڑا غرق تھا، شاگرد کا اس سے بھی زیادہ بیڑا غرق ہے۔ اب اگر جرت ہے تو مفتی راشد کو ذرا ایک دفعہ میدان میں آ تو صحیح، تاکہ لگے پتہ کیوں بچوں کے پیچھے چھپ رہے ہو۔ اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید اس طرح کے مولویوں کی جہالتوں کا جواب دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔